بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی پوری آل پہ، امام مہدی علیہ السلام پہ۔ السلام علیکم ویئرز، آج کی ویڈیو میں ہمارا جو میسج ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ جب جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے تمام شہداء، خاص طور پر بنی ہاشم کے جوانوں کا جو غم ہے وہ دوبارہ سے تازہ ہو جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام امام عالی مقام کی شخصیت اتنی بلند اور قداور شخصیت ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم بنا دی ہے، اہل تشیع قوم، جو کہ ان کا غم مناتی رہے گی اور اس غم کو کبھی ختم نہیں ہونے دے گی، اور یہ وہ درد ہے اور یہ وہ پرسہ ہے جو قیامت تک حضرت بی بی فاطمہ سلام علیہا کے اس فرزند اس لال کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ اب وہ چاہے کروڑوں لوگ ہوں، چاہے اربوں لوگ ہوں، اور آہستہ آہستہ دنیا کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ وقت آگے جا رہا ہے تو یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور اہل تشیع کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عزت، نام اور مرتبہ بھی دے رہے ہیں۔ ابھی حال ہی کے جو حالات جو کہ اس سال کے شروع میں تھے، جس میں پاکستان نے ایک بہت رول پلے کیا، ایران اور امریکہ کی وار میں جو فتح یابی ہوئی وہ ایران کو ہوئی، اور جو شہادتیں انہوں نے نصیب کیں اس میں ہمارے سپریم لیڈر جو کہ آغا خامنائی صاحب نے، امام خامنائی کی جو شہادت ہے وہ ایک بلند ترین مقام رکھتی ہے۔ تو یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ امام حسین علیہ السلام کے راستے پہ ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ شکر میں ادا کرتی ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایسے لوگ ملے، اور ایسے لوگ آپ کے قافلے کے ساتھ ساتھ چلے اور آپ کے قافلے کا حصہ بنے جو کہ امام حسین علیہ السلام کی معرفت رکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام کی معرفت ہونا ہی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ امام جیسا شجاع، بہادر، ظرف والا انسان جس میں علم بھی ہو، حلم بھی ہو، آنے والے واقعات کا بھی انہیں پتہ ہو، خاندان کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ثابت ہوں، اور جنہوں نے اپنے بچوں کو وہ تربیت دی ہو کہ ان کے خاندان کے 10 سال، 13 سال اور 18 سال کے جتنے بھی جوان ہیں وہ کربلا میں شہید ہوئے امام حسین علیہ السلام کی لیڈرشپ میں، اور یہی اصل لیڈرز ہوتے ہیں جو کہ اسلام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کا میسج کوئی عام میسج نہیں ہے، یہ ایک اتنا بڑا میسج ہے کہ اس میں قربانی ہے، اثار ہے، اس میں دکھ درد میں ساتھ دینا ہے، اس میں حق کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اس میں اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی گردنیں کٹا دینا ہے، اس میں اللہ کی توحید کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دینا ہے، اس میں رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچائے ہوئے دین اسلام کی خاطر ڈٹ کر کھڑے ہو جانا ہے، اور اس میں تمام پنجتن پاک، تمام ائمہ کرام اور آنے والے ہمارے اس دور کے جو موجودہ امام ہیں، امام مہدی زمان سلام علیہ، ہم تمام ان لوگوں کو اپنی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں، درود پیش کرتے ہیں، درود بر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ائمہ کرام میں مولا علی علیہ السلام سے شروع ہو کر تمام ائمہ کرام، یہاں تک کہ ہمارے اس دور کے جو امام ہیں، امام مہدی الزمان علیہ السلام تک یہ تمام درود پہنچے۔ ہماری یہی کوشش ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سے منفیت کو نکالیں، پروپوگنڈے کو نکالیں، اور ہم مسلمان اور بہتر مسلمان بن کر آگے بڑھیں، اور امام حسین نے ہمیں جو اسلام کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ ہے اس جذبے کو اپنے اندر بیدار کریں، اور اس دین کو اپنانے میں، اس دین کو پھیلانے میں ایک اصل رول ادا کریں جس کی کہ سب کو ضرورت ہے۔ آج بھی جو ہمارے وقت کے امام ہیں، امام مہدی علیہ السلام، ہم ان سے اپنا کنیکشن شروع کریں، اپنا کنیکشن بنائیں، کیونکہ وہ وقت کے امام ہیں اور وہ تمام ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کی نظر میں ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے وقت کے امام کے آپ فالوور ہیں تو آپ کی زندگی میں کہاں کہاں کمی ہے اس کو پورا کریں، اور جو کچھ بھی آپ امام علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، تمام شہدائے کربلا کے لیے کر سکتے ہیں وہ اس محرم اور سفر کے مہینوں میں ضرور کریں۔ تمام ائمہ کرام کو سلام پیش کریں، نظر و نیاز کا اہتمام کریں، اور پانی پلانے کا اہتمام کریں۔ جو کچھ بھی آپ سے ہو سکتا ہے، چھوٹی سی خدمت ہو یا بڑی،
اس کے علاوہ قرآن شریف پڑھیں، اور جو بھی آپ صورتیں پڑھ سکتے ہیں ان کا ثواب ان پاک ترین ارواح کو ہدیہ کریں۔ پنجتن پاک کا سایہ آپ کے سر پر سلامت رہے تو آپ کو اس دنیا کی ہر چیز، ہر بلندی ملتی ہے۔ پنجتن پاک کا سایہ آپ کے سر پر سلامت رہے تو آپ کو اولاد کی خوشیاں ملتی ہیں، بیماریوں سے شفا ملتی ہے، گھر میں ہر طرح کی برکت ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ لوگوں کے دل دکھانے والی باتیں اور حاسدین کے حسد سے آپ بچے رہتے ہیں، اور وہ آپ کے اوپر جتنے مرضی وار کر لیں لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ بچاتا ہے۔ کیونکہ آپ ان پاک ترین ارواح، ان پاک ترین پرسنالٹیز اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے جڑے ہیں، آپ ان کے پیروکار ہیں، اور آپ دل سے، حقیقت سے، دلیری سے، بہادری سے اس صراط مستقیم پر چل رہے ہیں جس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک، تمام شہدائے کربلا تک، تمام اولیاء تک، تمام ولی اللہ تک، اور جو بھی اس زمانے میں آج کے بھی نیک ترین لوگ ہیں، نیک ترین ارواح ہیں، پاک ترین ارواح ہیں، ان سب پہ ہماری طرف سے بہت زیادہ سلام، اور تمام پاک ارواح پر بہت زیادہ درود و سلام پہنچے۔ جزاک اللہ، اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں، اور مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں کروڑوں اربوں درود و سلام۔